سکارا، اے نائبون سارے کے سارے سونے والے ہیں، ان کی آنکھ ہی نہیں کھل رہی الا العاملین، ہاں جو علماء میں سے عمل کرنے والے ہیں وہی جاگ رہے ہیں، باقی سارے سو چکے ہیں، لیکن جو عمل کر رہے ہیں اپنے علم پر وہ جاگ رہے ہیں، باقی سارے سوئے ہیں۔ عمل کرنا ضروری ہے، علم ہو بندے کے پاس اگر عمل نہ ہو تو بندے کو وہ علم کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ آپ کو میرے نبی علیہ السلام چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس علم کی، اس علم سے پناہ مانگتا ہوں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو علم نفع نہ دے، اور میں نبی پناہ مانگتا ہوں اس زبان سے جو تیرا ذکر نہ کرے، اور پناہ مانگتا ہوں میں اس پیڑ سے جو پھٹنے کا اور پھول ہونے کا نام نہیں لیتا، اور میں نبی یہ چند اشیاء مزید بھی ہے، ان میں سے دو میں میری علم لا ينفع کو بھی کوٹ کیا ہے، یعنی حضور کے فرمان کا مقصد کہ جو علم نفع نہ دے وہ علم کسی کام کا نہیں ہے۔ سیدنا زیاد بن حبیب کہتے ہیں کہ قال عمر بن الخطاب، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا حقدار فرما جاتے الاسلام، کیسے آپ جانتے ہو کون سی چیز ہے وہ کہ جو اسلام کی عمارت کو گرا دیتا، ما جاتے الاسلام، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کی عمارت کو گرا دیتے، معلوم کر دیتے، اور گرا دیوار اسلام کی دیوار کو مہارت کر دیتے ہیں، جانتے ہو وہ چیز کیا چیز ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہوں میں نہیں جانتا، تو لا مجھے علم نہیں کہ اسلام کو گرانے والی چیز کیا ہے۔ تو عمر بن خطاب نے فرمایا تین چیزیں ہیں جو اسلام کی عمارت کو گرا دیتا۔ کتنی چیزیں؟ تین چیزیں۔ نمبر ایک حکم الائمۃ المضلین، گمراہ بادشاہوں کی حکومت کے فیصلے، حکم الائمہ المضلین، ائمہ سے عمراء مراد ہے، بادشاہت کرنے والے، حکومت کرنے والے، ایسے بادشاہ جو قرآن و سنت کو جانتے ہیں، ان کی جو حکومت ہوگی وہ اسلام کی دیواروں کو گرا دے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جدال المنافق بالکتاب، کہ بندہ اندر سے منافق ہوتا لیکن قرآن اور حدیث آپ کے لیے وہ درس دے رہا ہوتا ہے۔ منافق ہوتے کا درس و تدریس کرنا جو اندر سے کسی اور کا ہے، اندر سے وہ غیر ہے لیکن ظاہر اسلام کا بنا پھرتا ہے۔ جدال منافق بالکتاب و سنہ، قرآن و سنت ہاتھ میں لے کر خطاب کرنے والا، قرآن و سنت ہاتھ میں لے درس دینے والا، اس کا درس اور اس کی تدریس اور اس کا علم تعلق اور اس کی تعلیم جو ہے اسلام کی عمارت کو گرا دے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ علم پہ عمل نہ کرنے والے علماء ہیں، علم پر عمل نہ کرنے والے علماء، ان کی زندگی اور ان کا طور طریقہ بھی اسلام کی عمارت کو گرا دے۔ لہذا علماء کرام سے گزارش، اساتذہ کرام کی عظمتوں کو لاکھ سلام، میں جو جہاں طلباء کی دستار فضیلت حاصل کرنے والے میں 10 مسئلہ ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے تم سے امید وابستہ کی ہوئی ہے، جنہوں نے تمہیں پڑھایا ہے، اساتذہ کرام کی محنت دیکھیں، اداروں کی سخاوت دیکھیں اور معاملین کی محبت دیکھیں، کتنے لوگوں نے تمہیں پڑھایا ہے اور کتنے لوگوں نے تم پر محبتیں اور انفاق کی نہریں بہاری ہیں۔ اب اگر تم پڑھنے والے یہاں سے جاؤ اور پھر عمل کو چھوڑ دو تو بتائیے کہ ایک حافظ قرآن جو 10 مردوں کو جہنم سے چھڑوا کے جنت کے لے جائے گا، اگر اس کی اپنی ہی اللہ سے بنی ہوئی نہیں ہوگی تو وہ باقی کو کیسے چھڑوا سکتا ہے؟ وہاں حدیث موجود ہے کہ من قرأ القرآن فعمل بما فیہ، کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے عمل نہیں کرتا ہے اس کے والدین کو قیامت میں تاج پہنایا جائے گا۔ اگر وہ عمل نہ کرے گا حافظ اور علم دین حاصل کرنے والا متعلم رہا 10 سال 12-15 سال تک زیر تعلیم رہا اور مطالعہ بن کی زندگی گزارتا رہا، اگر خود اور عمل نہیں کرے گا تو کتنے لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں گے اور کتنے لوگوں کے آسرے سارے ختم ہو جائیں گے۔ لہذا علماء کرام و طلباء سے گزارش ہے
کیا آپ اپنے اساتذہ کی محنتیں، ان کی محبتیں، اداروں کی معاونت اور والدین کو پس گوشت مت ڈالیے. جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے اور پھر اس خوشبو کو آپ نے آگے پھیلانا بھی ہے. ورنہ کیا کہا جا رہا ہے کہ العلماء کلھم نائمون، کہ جتنے بھی علم رکھنے والے ہیں، علم جاننے والے، وہ سارے کے سارے سوئے ہوئے ہیں. الا العاملین، ہاں عمل کرنے والے، علم کے مطابق زندگی گزارنے والے شہید لوگ ہیں کہ جو بیدار ہو چکے ہیں اور جان چکے ہیں. مزید دو جملے ہیں اس کے بعد اجازت. اب پھر انہوں نے مثال نکالا، فرمایا العاملون کلھم مغرورون، عمل کرنے والے سارے ہی مغرور ہیں. الا المخلصین، مگر مخلص لوگ وہ دھوکے میں رہیں گے. یعنی علم بھی جن کے پاس ہے، عمل بھی مکمل کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر غرور ہے، ان کے اندر فخر ہے، دھوکہ کار ہے کہ ہم نے بھی بخاری پڑھ لی تھی، ہم مسلم کو جانتے ہیں جی، ہم سارے قرآن کے حافظ ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں. وہ اس گھمنڈ میں ہے، اس غرور میں ہے. عمل بھی کر رہے ہیں لیکن ہے وہ دھوکے، وہ غرور میں جا رہے ہیں. تو مغرور بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے. غرور کرنے والا، فخر کرنے والا، ادرانے والا اور تکبر کی چادر اوڑھنے والا، وہ بندہ اللہ کو پسند نہیں. فرمایا العاملون کلھم، جتنے بھی علم پہ عمل کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ دھوکے میں ہیں. الا المخلصین، مگر مخلص لوگ جو ہیں وہ دھوکے سے نکل چکے ہیں. وہ اپنے علم پر مان نہیں کرتے اور اپنی فکر یا اپنی تعلیم و تعلم پر بھروسہ نہیں. ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، رحمت خدا و شفاعت خدا پر ہے. اور پھر فرمایا کہ المخلصون کلھم علی فاجر، فرمایا جتنے بھی مخلص ہیں وہ سارے خطرے میں ہیں. الا الخائفون، مگر جو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خدا وحدہ لا شریک اس ادارہ کو، ادارے کے اساتذہ کو اور طلباء دین کو، متعلقین کو اللہ رب العزت دین دنیا کے نعمت و دارین کی ساتھ عطا فرمائے. جتنے احباب شانہ بشانہ اس ادارے کے ساتھ چل رہے ہو، اللہ رب العزت آپ کو مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے برکتیں عطا فرمائے. آپ کہ بڑا استاد صاحب کے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں کہ بڑا استاد عبدالحق صاحب جی کا شخص ہو جو اس ادارے کے روح عوامی ہیں اور طلباء دین کے استاد محترم بھی ہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک عالم جب دنیا سے جاتا ہے تو فقط عالم نہیں عالم ہی چلا جاتا ہے. تو علماء دین کی خدمت کرنا اور ان سے محبت رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ یہ مزید خدمت دین کو آگے بڑھا سکیں اور اپنے علم کے فیوز و برکات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا سکیں. اللہ رب العزت ہم سب کو دین و دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا نیچے کرنے پڑا جانور کا، وہ آنکھ انسان کی نہیں، وہ جانور کا، اور وہ یعنی کہ آنکھ اور وہ کان جو ہے وہ انسان کے نہیں، وہ جانور کے ہیں. قرآن کہتا ہے وہ بندے جن کے دل ایمان سے خالی ہے، آنکھیں جن کی حق دیکھنے سے عاری ہیں اور کان جن کے حق سننے سے پہلے ہیں، یہ لوگ ہیں ہی جانور. بل ہم عدل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون، کیونکہ یہ لوگ ہی غافل ہیں. تو علامہ صاحب کا قول یہاں پر فٹ آیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں نبیوں اور رسولوں کے علاوہ، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں کائنات میں، وہ سارے جسر البہائم ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں. ہاں جانوروں کی طرح نہیں ہے وہ کہ المسلمین جو اسلام لانے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے، جانور نہیں ہیں بڑی شان والے، کلمہ کو بڑی عظمت والے ہیں. اب دوسرا جملہ بھی سماعت کیجیے. اب علامہ سے فرماتے ہیں الناس المسلمون، الناس سے یہاں مراد المسلمون کلھم، کہ جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں کلھم موتا، سارے ہی موتا ہے. کلمہ پڑھنے والے سارے ہی کیا ہیں؟ مردہ. پہلے یہ تھا کہ سارے لوگ جانوروں کی طرح ہیں مگر کلمہ پڑھنے والے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انا المسلمون
لو کہ جتنے بھی مسلمان ہیں کلمہ کو جتنے کلہم موتا سارے کے سارے مردہ وہ سارے مر چکے ہیں الا العلماء ہاں زندہ ہیں تو علماء ہے الا العلماء جو علم دین سیکھنے والے ہیں اور علم دین سکھانے والے ہیں علم پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں یہی زندہ ہیں باقی سارے ہی مردہ ہیں علم پڑھنے اور پڑھانے والے علم کی روشنی حاصل کرنے والے علم دین کو سیکھنے اور سکھانے والے شہید لوگ زندہ ہیں ان کے پاس حیات ہے یہ زندہ لوگ ہیں باقی سارے کے سارے ہی مردہ ہیں لہذا جس دل میں شریعت کا علم نہیں اور جو دل علم اسلام سے خالی ہے وہ دل ہی مردہ ہے مردہ ہی مردہ ہے نہ مسلمان لیکن ہے نہ مرا ہوا یہ مردہ ہے یہ مر چکا ہے اگرچہ ظاہر میں چلتا پھرتا بھی ہے کھاتا پیتا بھی ہے اگرچہ گفتگو کرنے والا بھی ہے لیکن جس دل میں علم دین نہیں اور جو دل علم دین سے عاری اور خالی ہے یہ دل ہی مردہ انسان کا ہے زندہ انسان بھی ہوگا جس کے دل میں علم دین کی خیرات اور روشنی موجود ہو اگر سفیان ثوری رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے آپ فرماتے ہیں قال عمر بن الخطاب بہتر خلوص و وفا منبع جود و عطا مظہر جود و سخا فارس مصدع و محراب و منبر مصطفیٰ امام برحق خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قالا للکعب آپ نے حضرت کعب سے پوچھا بتائیں کہ من ارباب العلم علم والے پھر کون ہوتے ہیں علم والے کن کو کہیں ہم پڑھتے تو اکثر ہیں لیکن علماء کے زمرہ میں کون آئے تو انہوں نے فرمایا الذین یعملون بما یعلمون علماء وہ ہیں جو جانتے ہیں عمل میں کر دکھاتے ہیں جو شریعت کی پہچان رکھتے ہیں ان کا عمل بھی اس کی دلیل اور ثبوت ہوتا ہے لہذا علم والے ہی زندہ ہے باقی سارے ہی مردہ ہیں اب مزید دیکھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے پھر فرمایا العلماء